بھارت نے 2025 میں پاکستان میں پشتیلانہ حملے کیے. آزاد کشمیر کے علاقے میں معصوم بچہ ارتضیٰ عباس توری بھی شہید ہوا. تفصیل اس رپورٹ میں. بھارت کے پاکستان پر بزدلانہ حملے میں کمسن بچوں سمیت متعدد شہری وطن پر قربان اور زخمی ہوئے. آزاد کشمیر کے علاقے دوراندی میں بھارتی بزدلانہ حملے میں معصوم بچہ ارتضیٰ عباس توری بھی شہید ہوا، جس کی شہادت سے ہر آنکھ اشکبار ہو گئی. 7 سالہ ارتضیٰ عباس شہید لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے صاحبزادے. بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل کے 7 سالہ بیٹے کی نماز جنازہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، معصوم بچوں، خواتین اور بزرگوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا بزدلی کی بدترین مثال ہے. اس قسم کے غیر فطری اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات بھارتی حکومت کی جارحانہ ذہنیت اور تکبر کو ظاہر کرتے ہیں، جو نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہیں. بھارت نے 7 مئی 2025 کی رات اندھیرے میں پاکستان کے شہری علاقوں پر بزدلانہ حملہ کر کے پاکستان کو چیلنج دیا، جس پر پاک فوج نے اپنی بہادری اور عوام کی طاقت سے بھارت کو گھٹنوں کے بل لا کھڑا کیا. اہم خبر آپ کو دیں، پاور ڈویژن نے نیپرا سے پروزیومر ریگولیشنز 2026 کے چند پہلوؤں پر فوری نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. 25 کلو واٹ یا اس سے کم سولر صارفین کے لیے فیس ختم اور لائسنس کی ضرورت نہ ہونے کے لیے نظر ثانی کا کہا گیا ہے. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے جیو نیوز کے نمائندے سیف الرحمان سے. سیف الرحمان، بتائیے گا مزید کن پہلوؤں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے پاور ڈویژن کی جانب سے؟ جی، وفاقی وزیر پاور ڈویژن کی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو اس حوالے سے خط لکھ دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے جو سولر ریگولیشن، جس کو پروزیومر ریگولیشن بھی کہتے ہیں، تو سولر ریگولیشن 2026 میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کو واپس کیا جائے، اور خاص طور پر اس میں جن چند نکات کا ذکر کیا گیا ہے وہ سولر صارفین سے متعلق ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 25 کلو واٹ اور اس سے نیچے کے جتنے بھی صارفین ہیں ان پر جو لائسنس کی شرط عائد کی گئی ہے وہ ختم کر دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو فی ہے 1 کلو واٹ پر جو 1000 روپے فی ہے وہ ختم کر دی جائے. اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو جس طرح یہ پہلے جو متعلقہ ڈسٹریبیوشن کمپنی سے یہ لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹلی ایک اپلیکیشن جاتی تھی، کسی لائسنس کی ضرورت نہیں تھی، نہ کوئی فیس تھی. جو پرانا طریقہ کار تھا 2015 کے جو ریگولیشن تھے ان کے تحت ہی یہ تمام جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں. اس میں ساتھ حوالہ یہ دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ جو ملک میں جو متبادل توانائی کے فروغ کو دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی یہ سولر مختلف جو تنظیمیں ہیں اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو سولر پینلز کو امپورٹ کرتی ہیں، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. تو یہاں پر اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ اتھارٹی جتنی جلدی ہو سکے ان ریگولیشن میں تبدیلی کر دے، اور سارے کا سارا جو پچھلا طریقہ کار تھا 25 کلو واٹ سے نیچے کا سولر صارفین کے لیے اس کو بحال کر دیا جائے، ورنہ یہ تمام جو اقدامات کیے گئے ہیں اتھارٹی کی طرف سے یہ ملک میں جو ہے سولر کے فروغ میں مسائل پیدا کر سکتی ہے. جی بہت شکریہ سیف الرحمان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مسلسل اور بلا تعطل مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جنگی سامان پہنچا رہے ہیں. روسی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ نے کئی ری فیولنگ طیارے اسرائیل پہنچا دی ہیں. CNN کا کہنا ہے امریکہ کا تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش بھی مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے. 20 برس میں پہلی امریکی بحریہ کو اتنی بڑی تعداد میں عرب خطے میں تعینات کیا جا رہا ہے. US سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں 200 سے زائد طیارے اور 15,000 بحری اہلکار اور مریض تعینات ہیں. امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مسلسل اور بلا تعطل مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جنگی سامان پہنچا رہے ہیں. روسی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ نے کئی ری فیولنگ طیارے اسرائیل پہنچا دی ہیں. CNN کا کہنا ہے امریکہ کا تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش بھی مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے. 20 برس میں پہلی امریکی بحریہ کو اتنی بڑی تعداد میں عرب خطے میں تعینات کیا جا رہا ہے. US سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں 200 سے زائد طیارے اور 15,000 بحری اہلکار اور مریض تعینات ہیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلام آباد میں ایک روزہ قیام کیا اور اس دوران پاکستان کی سول ملٹری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی. ایران امریکہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا. اس کی ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے ہمراہ
पाकिस्तान पहुंचे। हवाई अड्डे पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाद में मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक से अलग तवील मुलाकात की, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात ज़ेर गौर आए। ईरान ने पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सहपहर को पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ्द के अरकान के हमरा तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। खित्ते बिलखुसूस मशरक़ वुस्ता में अमन और ईरान अमरीका मुज़ाकरात ख़ुसूसी तौर पर ज़ेर बहस आए। सफारती ज़राए का कहना है कि ईरानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमान और रूस के दौरे पर जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखे हुए है और इसका एतराफ़ ईरान के वफ्द ने भी किया। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।